السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، اس وقت تک کی 3 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے تحریک لبیک کے ایک اور کارکن کو 36 سال قید کی سزا عدالتوں نے سنا دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری سٹوری ہمارے پاس تحریک لبیک پاکستان کا ایک اور بڑا کارنامہ، اور تیسری بات کریں گے تحریک لبیک کے اسیران کی مشکلات میں اضافہ۔ یہ 3 خبریں ہمارے پاس، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، میں کمنٹس کا 100% رپلائی کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک کا ایک اور کارکن ہے جس کو 36 سال قید کی سزا عدالتوں نے سنا دی ہے آج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت، جس کے جج شاہد سکندر نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتویٰ دینے پر اپنا ٹرائل مکمل کیا، اور انہوں نے مولانا طاہر سیفی صاحب کو، جس کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو 32 سال قید کی سزا، اور ایک اور کارکن ہے ریاض، اس کو 36 سال قید کی سزا اور 6.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ صرف فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے پر اتنی بڑی سزا سنائی گئی ہے۔ ریاض کے خلاف تھانہ چھانگا مانگا قصور میں مقدمہ درج ہوا تھا، اور مولانا طاہر سیفی پر تھانہ اے ڈویژن شیخوپورہ میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ ناظرین، یہ وہی مقدمہ ہے جو ایک غلط فیصلہ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، جس کے خلاف پورے پاکستان میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ بھی کیا تھا، اور وہاں پر بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سخت تقاریر کی گئی تھی، جس میں قادر پٹیل نے بہت سخت موقف اختیار کیا تھا، اور اسی ٹائم پر تحریک لبیک کے کچھ رہنما تھے، جس میں پیر ذیل الحسن شاہ صاحب نے بھی فتویٰ دیا تھا، اس کو سزا سنائی گئی ہے پہلے ہی۔ اس کے بعد مولانا طاہر سیفی صاحب نے بھی فتویٰ دیا تھا، جس کو کل 32 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور ایک اور کارکن ریاض، اس کو بھی کل 36 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جو کہ نہ آئینی حساب سے ٹھیک ہے، نہ ہی قانونی حساب سے ٹھیک ہے، محض تحریک لبیک پاکستان کو کچلنے کے لیے حکومتی ایما پر یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ ایک متنازع فیصلہ تھا جج فائز عیسیٰ کا، جو کہ پریشر میں آ کے بعد میں فائز عیسیٰ نے اس فیصلے سے رجوع کیا تھا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنے جذبات میں آ کر اس ٹائم پر فتویٰ دیے تھے، ان کے اوپر مقدمے قائم کر کے ان کو اس طرح سزائیں دینا کسی بھی قانونی اور آئینی طریقے سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ محض اپنے بیرونی حکام کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے، جن کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ یہ نتائج مسلم لیگ نون کو بھگتنے پڑیں گے، صرف حکومت جانے کی دیر ہے۔ جیسے ہی یہ حکومت گرے گی، یہ سب مقدمات مسلم لیگ نون کے خلاف الٹے پڑ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، یہ محض اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ فتویٰ دیے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک غلط فیصلہ دیا تھا، نہ وہ آئینی حساب سے ٹھیک تھا، نہ وہ اسلامی حساب سے ٹھیک تھا، اس لیے ان لوگوں نے جذبات میں آ کر یہ فتویٰ دیے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو اتنی بڑی سزائیں دینا کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا، لیکن حکومت ہے،
اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کے پاس بکی ہوئی عدلیہ ہے، فارم 47 والی حکومت ہے، 27ویں امینڈمنٹ والی عدلیہ جو ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہوئی ہے۔ انصاف کا نظام بالکل مفلوج ہو چکا ہے، اس لیے یہ عدالتیں اس طرح کے بھونڈے فیصلے دے رہی ہیں جن کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا ایک اور بڑا کارنامہ۔ ایک ایسے حالات میں جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو اور رہنماؤں کو ایک فسطائیت کا سامنا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والے انتقام کا سامنا ہے، ایسے حالات میں تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں، آپ میرے اسکرین پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ایک شہر کے مین روڈ پر آنے جانے والی گاڑیوں کو وہ افطاری تقسیم کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان فلاحی کام پہلے بھی کرتی رہی ہے اور اب بھی اس کام میں پیش ہے اور اس مقدس مہینے میں اپنا دینی فریضہ بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا وزیرستان میں بھی تحریک لبیک کارکنان نے اور رہنماؤں نے ان کے وزیرستان میں راشن بھی تقسیم کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کراچی کے قبرستان میں ٹینٹ بھی لگائے تھے، وہاں پانی کا بندوبست بھی کیا تھا اور سبیلوں کا بھی بندوبست کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے فلاحی کام تھے ان میں تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ پیش رہی ہے اور اپنی عوام کی خدمت میں تحریک لبیک کے یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہی، یہ ہمیشہ سے کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن یہ اچھے کام بھی حکومت کو نظر نہیں آتے۔ حکومت محض اپنے اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک کو ٹارچر کر رہی ہے۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی پچھلے 4 مہینے سے غائب کیا ہوا ہے۔ عدالتوں میں کیسز نہیں چل رہے، اگر کیسز چل رہے ہیں تو حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے ان میں ڈیلے کر رہی ہے۔ اگر آپ مسجد رحمت العالمین کو دیکھیں تو اس کو بھی 4 مہینے سے بند کیا ہوا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اور اسلامی ملک میں اس طرح کا جبر اور ظلم آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ایک مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس میں نماز بند کی ہوئی ہے، ان حکمرانوں نے تراویح بند کی ہوئی ہے، دینی تعلیم بند کی ہوئی ہے، اذان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایسا کام تو جموں کشمیر میں جہاں انڈیا کی 7 لاکھ فوج موجود ہے وہاں بھی یہ کام نہیں ہو رہا۔ غزہ میں جہاں ظلم اور جبر کا بازار اسرائیل نے گرم کیا ہوا ہے، لیکن اذانوں میں مسجدوں میں اذانیں وہاں بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک آزاد مسلم ملک میں اس طرح کے کام یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان کو کیا بنانا چاہتی ہے، مسلم ملک سے کسی اور دین میں کنورٹ کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، یا کون سے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے جہاں پر مسجدوں کو بھی تالے لگا دیے ہیں، مدرسوں کو تالے لگا دیے ہیں، اور ایک ظلم اور جبر کا جو بازار ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے اسیران جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تحریک لبیک پاکستان نے ایک اعلان کیا تھا کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان جیلوں میں ہیں ان سب کے جو کیس ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ لڑے گی، بلا معاوضہ لڑے گی اور ان کو رہائیاں دلوائے گی۔ لیکن اس کے بعد حکومت بھی ایکشن میں آ گئی اور عدلیہ بھی ایکشن میں آ گئی، اور عدلیہ کا جو بھونڈا کردار تھا وہ بھی سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ناظرین، پہلے جو کارکنان ضمانتوں پر رہا ہوتے تھے، کسی کا 50,000 کے مچلکے جمع ہوتے تھے، کسی کے لاکھ سے زیادہ مچلکے دیکھنے میں کم آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی تحریک لبیک پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام کیسز ہم لڑیں گے، اپنے اون پر لڑیں گے، حالانکہ اس ٹائم پر تحریک لبیک پاکستان کے تمام اکاؤنٹ سیز ہیں، ان کی جائیدادیں ضبط ہیں، ان کو بڑا فائنینشلی مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں۔
لیکن عدلیہ کا کردار جو ہے وہ شرمناک کردار سامنے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ضمانتی جو مچلکے ہیں ان کے جو ریٹ ہیں وہ بھی بڑھا دیے ہیں. کئی لوگوں کے جو مچلکے ہیں وہ 5-5 6 لاکھ تک عدالتوں نے فیصلے میں بتا دیا ہے کہ 6 لاکھ کے مچلکے کے اوپر ضمانت ہوگی. اب 6 لاکھ کے اگر مچلکے تحریک لبیک پاکستان جمع کرائے گی تو اتنے ان کے پاس وسائل میرے خیال میں تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے سارے اکاؤنٹ سیز ہیں، ان کی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. اور ان سارے معاملات میں اب جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، ان کی ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان کے مچلکے جمع نہ ہونے کی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہیں. حکومت ایک سمجھے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے، بالکل حکومت کا کردار اسی طرح کا دیکھنے کو مل رہا ہے. اور ہماری بکی ہوئی عدلیہ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہے. اور اس پروسیس میں تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کی رہائیاں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی 1 2 یا 5 10 لوگ جیلوں میں نہیں ہیں، ہزاروں میں لوگ تحریک لبیک پاکستان کے جیلوں میں ہیں. ان سب کے مچلکے اگر 5-5 6 لاکھ میں جمع ہوتے ہیں تو پھر ان کی رہائیاں بڑی مشکلات کا شکار ہو جائیں گی. تحریک لبیک پاکستان کے جو وکلاء ہیں وہ اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وکلاء کی عدالتیں سن ہی نہیں رہی، تو وکلاء بیچارے کیا کریں.